ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ سورہ نمل کی آیات میں جو مالک نے کیا ہے، ہم وہ آیات اور ان کا ترجمہ پہلے عرض کر رہے ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا وَوَارِثَ سُلَیمَانُ داوُودَ، اور جانشین بنے حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، اور وارث بننے سے مراد یہ ہے کہ جو نبوت کا اعزاز اللہ نے داؤد علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، وہ اعزاز نبوت کا حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا ہوا۔ دوسری آیت وقال، اب یہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی گفتگو کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ وقال یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولی سکھا دی گئی ہے۔ وَأُوتِینَا مِن كُلِّ شَیْءٍ، اور ہمیں ہر قسم کی چیزیں عطا کر دی گئی ہیں۔ ان چیزوں سے مراد حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مطابق جن چیزوں کی دنیا اور آخرت میں ضرورت تھی، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی گئیں۔ ان ھذا لھو الفضل المبین، یہ بہت بڑی بزرگی ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے تیسرا جملہ ہے وَحُشِّرَ لِسُلَیمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّیْرِ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکروں کا تذکرہ ہے، ان کی فوج کا تذکرہ ہے، جن پر ان کی حکمرانی تھی۔ تو آپ کے لشکر کی تین قسمیں تھیں، من الجن والانس والطیر، انسان، جنات اور پرندے، یہ تین آپ کے لشکر جن پر حکمرانی تھی۔ تو آپ کے لشکر کے یہ تین حصے، جنات، انسان اور پرندے۔ فہم یوزعون، اور وہ ویل آرگنائزڈ، بڑی نظم و ضبط میں تھے، یہ نہیں کہ بکھرے ہوئے، پوری طرح منظم۔ پس وہ نظم، فہم یوزعون، پس وہ نظم و ضبط کے پابند ہیں۔ آپ نے فوج کا ڈسپلن دیکھا ہوا ہے، سیم ان تینوں لشکروں میں ڈسپلن کا یہی رنگ تھا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی اور ان کے تخت کی روانگی کا تذکرہ آگے اللہ پاک نے قرآن شریف میں بیان فرمایا حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، اب ان کے سفر کا ذکر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ چلتے چلتے اتوا الی واد النمل، وہ چیونٹیوں کی وادی سے گزرے چیونٹیوں کی وادی سے۔ تو جو چیونٹی نے بات کی 3 میل دور، سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی وہ بات سن بھی لی اور مسکرا پڑے، قرآن شریف میں ذکر ہے۔ حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، جب وہ چیونٹیوں کی وادی سے گزرے، قالت نملۃ، ایک چیونٹی کہنے لگی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم،
وہ ملکہ جو چیونٹیوں کی تھی وہ کہنے لگی اپنی ساری فوج کو، ادخلوا مساکنکم، اپنے بلوں میں چیونٹیوں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں وہ تم کو روند نہ ڈالے، وہم لا یشعرون، اور ان کو تمہاری خبر نہ ہو۔ بس یہ دو تفسیروں میں یعنی ضیاء القرآن اور کنز الایمان میں 3 میل کے فاصلہ پر چیونٹی اپنی فوج سے کلام کر رہی تھی، سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات کو سن لیا اور مسکرا پڑے، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو یہ سلیمان علیہ السلام کی سماعت کا یہ رنگ ہے، تو میرے آقا کی سماعت کا کیا حال ہوگا؟ نبی رحمت کی سماعت کتنی بلند ہے۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، قرآن شریف فرما رہا ہے سلیمان علیہ السلام نے جب اس کی بات سنی تو فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی یہ بات سن کر مسکرا پڑے، اس کی بات سن کر ہنستے ہوئے مسکرا دیے اس کی بات سے۔ بس یہ پورا ایک پکچر، ایک منظر، سنیریو، ایک پورا نظام، ماحول تھا۔ اس ماحول میں اتنی بلندی پر حضرت سلیمان نے علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو پھر وہاں دعا مانگی اللہ سے۔ میں آج اسی دعا کو پڑھ کر عرض کر رہا ہوں، وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، عرض کرنے لگے مالک مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں۔ سب سے بڑی جائیداد شکر ہے۔ یہ نبی کی، سلیمان علیہ السلام کی اپنے لیے دعا ہے، یہ نہیں کہا میری امت کو شکر کی توفیق دے۔ رب اوزعنی، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں۔ انعمت علی وعلی والدی، جو نعمت مجھ پر فرمائی ہے اس کا بھی شکر کروں، اور جو میرے ماں باپ پر تو نے نعمتیں عطا کی میں اس کا بھی میں شکر ادا کروں۔ دوسری دعا وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور میں ایسے نیک کام کروں جس کو تو پسند فرمائے۔ اور تیسری دعا، یہ 3 ستون ہیں اسلامی قرآنی نظام فلاح کے 3 ستون۔ تیسری دعا مانگی اور اس میں کمال کی، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ پہلی دونوں دعائیں براہ راست مانگ لی، شکر کی، نیک اعمال کی، مگر تیسری دعا دونوں سے اہم تھی، وہاں پھر عرض کی وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، میرے اللہ تجھے اپنی رحمت کا واسطہ ہے، مجھے نیک بندوں میں شامل فرما۔ یہ 3 ستون ہیں، ان 3 ستون سے ہی فلاح حاصل ہوتی ہے، شکر، نیک اعمال اور صالحین کے ساتھ دوستی۔ برادران، یہ ہمارے قرآن مجید کی شان ہے، یہ ہمارے قرآن کریم کی شان ہے کہ ہماری کتاب، ہمارا قرآن کریم سابقہ نبیوں کی شان کو بیان کر رہا ہے۔ برادران، یہی وجہ ہے کہ ہمارے قرآن مجید میں ایک پوری سورت ہے، وہ سورہ انبیاء ہے، جس میں 18 نبیوں کا تذکرہ ہے، 18 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ کیونکہ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ 1500 سال گزر گئے، قرآن شریف آج اصلی حالت میں موجود ہے، اور اللہ پاک نے ہمارے آقا کو یہ عظمت عطا فرمائی کہ سابقہ کتابیں جتنی تھیں ان کی ساری خوبیاں ہمارے قرآن میں جمع کر دیں، اور ان انبیاء کرام میں جتنے کمالات اور خوبیاں تھیں
وہ سب جمع کر کے ہمارے حضور میں جمع کر دی۔ وہ سب خوبیاں، انبیاء کی خوبیاں ہمارے حضور میں، ان کی کتابوں کی خوبیاں ہمارے قرآن کریم میں جمع کر دی۔ اللہ اکبر۔ جس طرح حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل ہیں، اسی طرح ہمارا قرآن بھی بے مثل ہے۔ قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل میں یہ فرماتا ہے حضور سے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اگر ساری کائنات کے انسان اور ساری کائنات کے جن جمع ہو جائیں، کوشش کریں، قرآن کریم جیسی کتاب نہیں پیش کر سکتے۔ جب قرآن کی مثل نہیں تو پھر حضور کی مثل کیسے؟ یہ ایک اعزاز ہے ہمارے آقا علیہ السلام کا۔ اللہ اکبر۔ اب میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور نبی کریم علیہ السلام کا باہمی تعلق عرض کر کے آگے چلتا ہوں۔ قرآن مجید کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کا بڑا مقام ہے۔ پہلی بات، خود نبی ہیں، آپ کے والد داؤد علیہ السلام نبی ہیں، پھر نبوت کے ساتھ ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا کی گئی۔ پھر آپ کا لشکر انسانوں پر نہیں، 3 حصوں پر، جنات، انسان اور پرندے، یہ آپ کے لشکر میں شامل تھے۔ پرندوں کی بولی آپ کو سکھا دی گئی، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے اپنی ہوا کو ان کے تابع کر دیا۔ سخرنا لہ الریح، اللہ فرما رہا ہے 23ویں سپارے میں، سخرنا لہ الریح، ہم نے ہوا ان کے تابع کر دی، تجری بامرہ، یہ ہماری ہوا سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلتی تھی۔ یہ اعزاز حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ پھر چونٹی کا کلام سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے۔ تو برادران، اسی وجہ سے وہ جو 3 انہوں نے دعائیں مانگی، وہ قرآنی نظام فلاح کا 3 ستون بنے۔ اب میں آپ کو، یہ تو سلیمان علیہ السلام کی عظمتیں تھیں، ہم اچھی طرح اس چیز کو ذہن میں رکھیں اور دل میں اس چیز کو اتار لیں کہ اتنی ہائٹ اور بلندی پر سلیمان علیہ السلام، اتنی شان والے سلیمان علیہ السلام، مگر محبوب کی سیرت اور احادیث کی کتابیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جس رات محبوب معراج کی شب مسجد اقصیٰ میں مصلی امامت پر کھڑے تھے، سلیمان علیہ السلام اور 1.25 لاکھ نبی جتنے تھے، وہ سب حضور کے پیچھے ہاتھ باندھ کر مقتدی بن کے نماز ادا کر رہے تھے۔ سلیمان علیہ السلام بھی اس میں شامل تھے۔ مقام یہ، مسجد اقصیٰ میں پیچھے ہاتھ باندھ کے حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، جس کو اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے فرمایا نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر راز، عیاں ہوں ظاہر ہوں معنی اول آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، جو پہلے اپنی امتوں، کلموں اور دین کی تبلیغ کے ساتھ اپنی اپنی قوموں کے اندر دین کا ڈنکا بجا کر گئے تھے، معراج کی شب وہ سب کے سب حضور کے پیچھے حاضر تھے۔ یہ دونوں کا تعلق بھی ضروری عرض کرنا۔ میں نے ایک حدیث شریف میں پڑھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آج لو ان موسیٰ کان حیا الیوم، اگر آج موسیٰ علیہ السلام میرے سامنے ہوتے تو وہ ان کا یہی اعزاز ہوتا کہ وہ محمد عربی کی اتباع کرتے۔ حضور امام الانبیاء ہیں۔ اسی کو حضرت حاجی محمد یوسف علی نگینہ علیہ رحمہ نے اپنے اشعار میں بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ چونکہ
سارا حسن اور سارے کمالات، سارے اعزازات، ساری رحمتوں کی برکات اللہ کے حبیب پر سب سے زیادہ ہیں۔ حضور امام الانبیاء ہیں۔ میں نے حدیث شریف میں پڑھا، حضور علیہ السلام پر جب قرآن کریم کی پہلی وحی نازل ہوئی، اس سے قبل حضور فرماتے ہیں، وحی نازل ہونے سے پہلے، اعلان سے پہلے، انا اعرف حجرا بمکہ یسلمنی قبل ان ابعث، میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں، میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا، آمد سے پہلے۔ تو ساری برکتیں حضور کی ذات اقدس پر۔ حاجی محمد یوسف علی نگینہ علیہ رحمہ نے اس کو یوں بیان کیا، درود شریف صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم، فرماتے ہیں سب حسن نمایاں ہیں، سب حسن نمایاں ہیں، دربار رسالت میں انوار فروزاں ہیں، چمک رہے ہیں، انوار فروزاں ہیں دربار رسالت میں۔ دوسرا شعر، عالم میں مچی دھومیں، عالم میں مچی دھومیں تھی ملک سلیمان کی، عالم میں مچی دھومیں تھی ملک سلیمان کی، پر جھکتے سلیمان ہیں دربار رسالت میں، پر جھکتے سلیمان ہیں دربار رسالت میں۔ اللہ اکبر۔ اور تفسیر روح البیان شریف میں یہ حکایت موجود ہے، میں نے ریفرنس دیکھا کہ بغیر حوالے کے کوئی چیز نہ ہو، تفسیر روح البیان میں اس کو حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے اپنے مواعظ کے صفحہ نمبر 374 پر یہ بیان کیا کہ سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر ساری دنیا کی سیر کو نکلے، لشکر ساتھ ہے، آپ نے دیکھا، آپ اکیلے نہیں، اس زمانے کے نبی بھی تھے، علماء بھی تھے، ہوا میں تخت ہے، جنات ہیں، پرندے ہیں، انسان ہیں، جنات، سب کا بادشاہت، ہوا میں اڑ رہے تھے، کنارے پر جنات کھڑے تھے، تخت کے اوپر، تخت ہوا میں اڑ رہا تھا، ایک جگہ پہنچے، حکم دیا رک جاؤ، رک جاؤ، آپ نے تخت کو ہوا سے نیچے اتارا، تمام حاضرین کو حکم دیا نیچے آؤ، پیدل چلو، یہ زمین پیدل طے کرو، خود بھی پیدل چلے، لشکر بھی پیدل چل رہا ہے، کافی دور جا کر پھر تخت پر سوار ہوئے اور پرواز کرنے لگے۔ تو حاضرین میں سے کسی نے پوچھا، وہ پیدل آپ کیوں چلے؟ فرمایا اس جگہ کے ادب و احترام کی وجہ سے۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ کون سی وجہ ہے، کس لیے ادب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا آج یہ پورا علاقہ جنگل ہے، مگر ایک زمانہ آئے گا یہاں پر آبادی ہوگی اور اس آبادی کا نام مدینہ منورہ ہوگا۔ کون ادب کر رہے ہیں، غور ہیں، پر جھکتے سلیمان ہیں دربار رسالت میں، اس جگہ کا نام مدینہ منورہ ہوگا، اور یہاں اللہ کا آخری نبی اپنی زندگی کے آخری زمانہ بھی یہیں گزارے گا، اور یہاں پر آپ کا مزار پر انوار ہوگا، اور کائنات اس کی زیارت کرے گی۔ اسی کو کہا رحمت برس رہی ہے، آپ کو اگیات ہے، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، روشن ہے جس کے نور سے دونوں جہاں ریاض۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ۔
روشن ہے جس کے نور سے دونوں جہاں ریاض ایک شمع سی جلی ہے محمد کے شہر میں۔ برادران، ہر ایک نے شہر مدینہ کی عظمتوں کو سلام پت کرتے گئے، تو اس وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی جھک کر پیدل چل کر وہاں سے گزرے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو 3 چیزیں اللہ سے مانگیں، آج ہمارا موضوع یہ ہے، اب ہم ان کی وضاحت کر رہے ہیں۔ آپ کی دعا کا پہلا حصہ یہ ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، یا رب کریم مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ یقین فرما لیں، شکر کیا ہے، شکر کا مفہوم کیا ہے؟ شکر کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں، بے شمار انعامات ہیں، ان کی قدر کرنا۔ میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے، جس کو 4 چیزیں مل گئیں اسے دنیا کی اور آخرت کی ہر نعمت عطا کی گئی۔ ان 4 میں سے سب سے پہلے حضور نے فرمایا، جس کو ایسا دل ملے جو شکر کرتا رہے، قلباً شاکر، یعنی 1/4 اللہ کی ساری جائیداد میں سے شکر ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا اور اس کے بدلے میں اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا شکر کہلاتا ہے۔ آگے شکر کی 2 قسمیں ہیں، بندوں کا شکر اور مالک یعنی اللہ کا شکر۔ اللہ کی بندگی اور اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کی مخلوق کا بھی شکر ادا کرنا۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، ہم ناقدرے، بے شکرے، بس جس سے کام ہوا سلام کیا تو بعد میں پوچھنا ہی نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اپنے استاد کا، دوستوں کا، رشتہ داروں کا، اللہ کی جس سے بھی تھوڑا سا بھی کسی نے اگر بھلائی کی ہو، اس کا شکریہ ادا کرنا اتنا اہم ہے کہ آپ نوافل پہ زور بعد میں لگائیں۔ حضور کی حدیث ہے، من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ اپنا شکر تب قبول کرے گا جب مخلوق کا بھی شکر ادا کرے۔ اور چونکہ آپ جانتے ہیں اس کائنات میں اللہ رسول کے بعد انسان پر اپنے ماں باپ کی بڑی محنت اور بڑے ان کے احسانات ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان کے اندر والدین کے ساتھ انسان کو احسان کرنے کا تاکیدی حکم دیا، سٹریس کیا، زور دیا، تاکید فرمائی، انسان کو تاکید سے حکم دیا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے تاکید کے ساتھ انسان کو حکم دیا۔ آگے والدہ کی خدمات کا ذکر ہے۔ اللہ نے قرآن شریف میں فرمایا، اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ اللہ پاک نے اپنے شکر کا اور ماں باپ کے شکر کا اکٹھا ذکر کیا۔ میں لفظ پڑھ رہا ہوں کیونکہ ہم مقصد سمجھنے آتے ہیں۔ اللہ پاک نے اسی سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں فرمایا، ہم نے انسان کو تاکیداً حکم دیا ہے۔ کیا حکم دیا مالک؟ انشکر لی ولوالدیک، اے بندے ساری زندگی تیرا اہم فریضہ یہ ہے کہ ہمیشہ میرا بھی شکر ادا کرتا رہے، ماں باپ کا بھی شکر ادا کرتا رہے۔ حالانکہ شرک ہو جاتا، شکر اس کا کرتے نہ، اپنے ساتھ ہمارے ماں باپ کو جوڑ دیا۔ انشکر لی، میرا شکر ادا کر، ولوالدیک، اپنی ماں کا بھی اور باپ کا بھی۔ حتیٰ کہ میں نے حدیث شریف میں پڑھا کہ والد کی ناراضگی جب ہوتی ہے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ سخط الرب فی سخط الوالد،
ماں باپ کے ہاتھ اٹھے، پہلے ماں کے باپ کے دونوں کے ہاتھ اٹھے، وہ راضی ہوتے ہیں، اللہ رحمتوں کے در کھولتا ہے، پھر آپ کو سجدے بھی مل جائیں گے، پھر آپ کو رزق بھی مل جائے گا، عزت بھی مل جائے گی، سکون بھی مل جائے گا۔ آپ ان کی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے، آپ کی اولاد آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرے گی۔ تو والدین کا شکر ادا کر، اللہ پاک نے حکم دیا۔ اور دوسرا شکر کا فائدہ قرآن شریف میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7، اللہ پاک نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے میرے بندو اگر تم شکر ادا کرتے رہو گے تو میں نعمتیں اضافہ کرتا رہوں گا، نعمتوں میں نعمتیں بڑھاتا جاؤں گا، کبھی کمی نہ دوں گا، تم شکر کرتے جاؤ میں نعمتیں بڑھاتا جاؤں گا۔ یہ تھا شکر، اس لیے پہلا ستون کیا ہے قرآن نظام کا؟ شکر کرنا۔ شکر سے ہمیشہ گردن جھکی رہے، مالک تیرا شکر ہے۔ تکلیف آئی ہے، اس سے بھی زیادہ تکلیف آ سکتی تھی، زبان ہی بند ہو جاتی، کسی کی آنکھ ہی نہیں ہوتی، کسی کے ہاتھ نہیں ہوتے، کوئی ذہنی توازن نہیں صحیح رکھ سکا، کوئی ہاتھ ہلا نہیں سکتا، کسی کا قد اتنا سا ہے۔ آپ دیکھیں گے نا جب، تو اس کی نعمتیں جگہ جگہ آپ کو متوجہ کر رہی ہوں گی کہ نادان تو اپنی طرف دیکھ، میں نے تجھے کتنی نعمتوں سے سرفراز کیا۔ دیکھنے کو آنکھ، سننے کو کان، بولنے کو زبان، سوچنے کو دماغ، پکڑنے کو ہاتھ، چلنے کو پاؤں، جسم دیا، اولاد دی، رزق دیا، بس دیکھنے کی ضرورت ہے، بس جب نظر کھلے گی تو پھر شکر ہی شکر رہے گا۔ تو شکر دوسرا حصہ ہے اعمال صالحہ، نیک اعمال۔ اس کی اہمیت کا، آپ نیک اعمال کی اہمیت کا اندازہ یوں لگائیں، پہلے سپارہ میں اللہ پاک نے جہاں جنت کی خوشخبری دی، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جب جنت کی خوشخبری دی تو دو شرائط لگئی، ایمان کے ساتھ نیک عمل کی شرط لگئی، اور حبیب خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، یقیناً ان کے لیے جنت کے باغات ہیں۔ اور سورہ عصر میں فرمایا قسم ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانہ کی، یقیناً ہر انسان نقصان اور خسارہ میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں ایسے خوش نصیب خسارہ میں نہیں ہے، نقصان میں نہیں ہے، ان کی تو شان ہی اور ہے، ہیں وہ کون؟ الذین آمنوا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور اسلامی احکام کے مطابق نیک کام کرتے رہے۔ اب ہر بندہ کہتا ہے جی میرا کام ٹھیک ہے، میں اچھے کام کر دوں، عمل صالح ہے، وہ بڑا چنگا کام کر دینے۔ تو عمل صالح کیا ہے؟ نیک عمل کیا ہے؟ سنیے، عمل صالح نیک کام وہ ہوتا ہے جو ایمان لانے کے بعد اسلامی احکام کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اگر ریاکاری آ گئی، دکھاوا آ گیا، غرور آ گیا، تکبر آ گیا، بناوٹ آ گئی، شہرت اور لالچ دل میں آ گئی، ہر شے ختم۔ اس لیے یہ میں پہلی بار حدیث شریف سنا رہا ہوں، مشکوٰۃ شریف حدیث نمبر 194، سب سے پہلے قیامت کے دن، سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے یہ 3 قسم کے لوگوں کا اللہ کی عدالت میں فیصلہ ہوگا۔ حضور نے فرمایا ان اول الناس یقضی علیہ یوم القیامۃ، سب سے پہلے 3 قسم کے لوگوں کا اللہ کی عدالت میں فیصلہ ہوگا۔ وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1، ریاکاری کرنے والے، ریاکاری اور دکھلاوے کے طور پہ شہید ہونے والے، اللہ اکبر، کہ لوگ مجھے بہادر کہیں۔ نمبر 2، ریاکاری کرنے والے علماء اور قراء،
کہ لوگ مجھے بڑا عالم کہیں، اونچا بڑا قاری کہیں، اور نمبر 3 ایسے سخاوت کرنے والے جن کا مقصد نمود و نمائش ہو، لوگ مجھے بڑا سخی کہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تینوں کا فیصلہ سب سے پہلے کیا جائے گا، اور القی فی النار، اور ان تینوں طبقات کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو نیک کام بنتا ہی وہ ہے جس میں مقصد اس کی رضا ہو۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چولہے ڈھاواں، یار فرید جے مل جائے ماہی رو رو حال سناواں۔ ان کی تو توجہ ہی اللہ رسول کی طرف ہوتی ہے، ہم مرتے رہتے ہیں دنیا کی خاطر۔ تو اس لیے نیک کام بھی کریں اور اللہ سے عاجزی بھی کریں، مالک ریاکاری سے بچا۔ آخری جز قرآن کریم کا جو سلیمان علیہ السلام نے مانگا، اللہ سے مانگا، وہ ہے نیک لوگوں کی سنگت۔ اللہ اکبر۔ اور میں نے بتایا کہ جب یہ دعا مانگی سلیمان علیہ السلام نے تو اللہ کی اس سے رحمت کا واسطہ پیش کیا۔ شکر کی دعا مانگ لی، نیک اعمال کی بھی دعا مانگ لی پیغمبر، لیکن جب نیک لوگوں کی صحبت میں شامل ہونے کی دعا مانگی تو عرض کی برحمتک فی عبادک الصالحین، مالک تجھے اپنی وسیع رحمت کا واسطہ ہے، مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ کیا خود نیک نہیں تھے؟ والد نبی، خود نبی، پھر اللہ سے اس کی رحمت کا واسطہ دے کر نیک لوگوں کی سنگت کی دعا مانگی۔ اس کی وجہ یہ ہے جب تک نیک لوگوں کی سنگت نہ ہو نہ بندہ شکر کر سکتا ہے صحیح معنوں میں، اور نہ ہی نیک اعمال کر سکتا ہے۔ توفیق شکر بھی تب ملتی ہے جب صالحین کی سنگت ہو، اور اعمال صالحہ کی دولت بھی تب ملتی ہے جب کاملین کی صحبت اور دوستی اور تعلق نصیب ہو۔ میں اس پر آپ کو حضرت جعفر بن ابی طالب صحابی رسول نبی علیہ السلام کے بھتیجے، اللہ اکبر، جنگ موتا میں جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام نے حبشہ کی طرف نبوت کے 5ویں سال ہجرت کی، قریش کے مظالم سے تنگ ہو کر اللہ کے حبیب نے ان کو اجازت دی۔ صحابہ نے حضور کی صحبت لی، تابعین نے صحابہ کی صحبت لی، بعد والوں نے ان نیک لوگوں کی صحبت حاصل کی، اور کہاں سے کہاں پہنچے۔ ہجرت حبشہ میں صحابہ کی تعداد بچوں اور عورتوں کے علاوہ 82 افراد تھے۔ یہ کنز الایمان 7واں سپارہ 6واں سپارہ وہاں موجود۔ جب صحابہ پہنچ گئے، قریش کے وفد تحفے لے کر شاہ حبشہ کے پاس پہنچا تاکہ مسلمانوں کو حبشہ سے نکال دے۔ نجاشی حبشہ کا بادشاہ، برادران یہ پہنچے، سجدہ بھی انہوں نے کیا، اس کے آگے سجدہ کیا، تحفے دیے۔ ہم قریش ہیں، ہمارے نادان لوگ آپ کے پاس آئے ہیں، وہ آپ کے لوگوں کو بھی خراب کریں گے، ہماری قوم نے ہمیں بھیجا ہے، آپ ان کو ہمارے حوالے کریں۔ مگر عدل، اللہ اکبر، اس لیے حکم ہے کہ فیصلہ کرنے والا غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے، ہو سکتا ہے غصے میں وہ ظلم کر بیٹھے۔ لا یقضی القاضی وہو غضبان۔ نجاشی نے ان کی بات سنی، تحفے بھی آ چکے تھے، وہ خوشامد کرنے لگے۔ نجاشی کا جملہ سنیے، عدل اس کو کہتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ آگے عنوان لا رہے ہیں کہ انتخابات میں ووٹ کس کو دینا ہے، قرآنی معیار کیا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے سے شروع کریں گے۔ نجاشی نے اس وفد کی جب بات سنی تو جملہ کیا، نجاشی نے کہا مناسب نہیں لگتا کہ جس قوم نے ہمارے ملک میں پناہ لی ہے ان کو ہم ان کے دشمنوں کے حوالے کر دیں، مناسب نہیں لگتا۔ تحفے پہنچ گئے، متاثر نہیں ہوئے۔
نجاشی نے حکم دیا کہ مسلمانوں کو بلایا جائے تاکہ وہ خود بات کریں۔ بس قربان جائیں، حضور کے صحابہ بادشاہ کے دربار میں آئے۔ میں کہتا ہوں حضور کے صحابہ اہل بیت کا رنگ ہی اور ہے۔ دعا فرماؤ اللہ ہمیں ان کی محبتیں عطا فرمائے۔ حضور کے میں نے پڑھا ہے مشکاۃ شریف میں کہ جس نے مجھے دیکھا یا جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ایسے کوئی معمولی چیز نہیں، میرے آقا کی عظمت بڑی ہے۔ صحابہ کرام تشریف لائے بادشاہ کے دربار میں، پہلا کام سجدہ نہ کیا۔ جب پوچھا لوگوں نے کہ آپ نے سجدہ نہیں کیا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ فرمایا ہم غیر خدا کو سجدہ نہیں کرتے، ہمارے نبی کریم نے ہمیں یہی حکم دیا ہے، ہمیں یہی حکم دیا ہے۔ بادشاہ کے سامنے جا کے اپنے دین کی اشاعت کرنا مسجد میں آسان ہے۔ اقبال نے اسی پر شعر کہا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف۔ تشریف لے آئے، قریش کے وفد نے بادشاہ کو سجدہ بھی کیا تھا، تحفے بھی دیے تھے۔ بس پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر بن ابی طالب نے دین اسلام کی وہاں جو تبلیغ کی، یہ صحبت مل رہی تھی کاملین کی۔ بس پھر آخر میں انہوں نے کہا بادشاہ نے کہ جو قرآن تمہارے نبی پر اترا ہے وہ ذرا پڑھ کر تو سناؤ۔ آپ کا قرآن پڑھنا اور کل خانی میں ہمارا سر دکھنے لگ جاتا ہے۔ اور بس کرو مول صاحب دعا منگو، ہماری تلاوت اور ماحول مسجد کا، اس ماحول کو ذہن میں لاؤ۔ میں کہتا ہوں وہاں کھڑے ہو کر حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے بادشاہ کے سامنے جب قرآن پڑھا، دل کی کھڑکیاں کھول کے رکھ دی۔ سورہ مریم کی تلاوت کی، کتنا حسن ہوگا تلاوت میں۔ ظاہر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کو وہ مانتے تھے، تو صحابہ رسول کا، اہل بیت کے فرد کا، حضرت علی المرتضیٰ کے بھائی ہیں حضرت جعفر بن ابی طالب۔ سورہ مریم کی جب تلاوت کی، ان پر جو کیفیت طاری ہوئی اس پر قرآن اترا۔ جب وہ تلاوت شروع کی تو نجاشی بادشاہ اور جتنے پادری ان کی کیبنٹ میں تھے وہ سب زارو قطار رونے لگے، اور سب نے بیک زباں ہو کر کہا یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، دونوں ایک ہی نور کا عکس ہیں، ایک ہیں۔ بس اس ماحول میں تلاوت وہ تھی، صحبت نیک بندوں کی تھی۔ اللہ کے رسول کے صحابہ بادشاہ کے دربار میں قرآن پڑھتے ہیں۔ نجاشی نے سب کے سامنے اونچی آواز سے کہا میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے۔ ہم تسبیحاں پڑھیں وہ اور ہے، گداگر تواضع کند خوئے اوست، تواضع ز گردن فرازاں نکوست۔ وہ جھکیں تو مزہ تب آتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد نجاشی نے قریش کے تحفے واپس کر دیے، ان کو دربار سے نکال دیا۔ یہ اعلان نبوت کا 5واں سال تھا، اور اس پر قرآن شریف اترا۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ جب انہوں نے سنا وہ جو قرآن رسول اللہ پر اترا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، پڑھنے والے قرآن صحابہ تھے۔ جب ان پادریوں اور بادشاہ نے، عیسائیوں نے وہ قرآن ان کی زبان سے سنا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اے قرآن سننے والے پھر تو دیکھتا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو چھم چھم برس رہے تھے۔ کیوں برس رہے تھے؟ ہمیں تو آنسو نہیں آتے، اسی تو کہتے ہیں مول صاحب لیٹ تقریر لمبی ہو گئی ہے۔
فرمایا قرآن نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ مما عرفوا من الحق، کیونکہ وہ حق کو پہچان چکے تھے۔ اور داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ جو شخص اللہ کو پہچان لیتا ہے وہ پھر پوری طاقت سے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ نماز کا ایک مسئلہ عرض کرنا ضروری ہے، چونکہ سب سے بڑی جائیداد یہی ہے کہ ہماری نماز صحیح ہو جائے اور ہم نماز صحیح پڑھ کر سجدہ والوں میں شامل ہو سکیں۔ برادران، آج ہم قضا نماز کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جب نماز قضا ہو جائے تو شریعت کا حکم کیا ہے؟ پہلی بات، عذر کے بغیر، بیماری تکلیف کے بغیر نماز قضا کر دینا بہت سخت گناہ ہے۔ ایک پہلی بات یہ ہے کہ وہ نماز جو رہ جائے اس کو دوبارہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی، زندگی میں جب بھی پڑھ لے گا ادا ہو جائے گی، لیکن یہ جو اس نے ٹائم پر نہیں پڑھی، وقت پر نہیں پڑھی، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، بربادی ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ یہ جو اس قضا تو پڑھ لی، لیکن یہ جو اس نے قضا کی تھی ٹائم پر نہیں پڑھی تھی، فرمایا کہ یہ گناہ یا تو توبہ سے معاف ہوگا یا حج مقبول سے معاف ہوگا۔ کوئی شخص اگر سو رہا ہو یا نماز پڑھنا بھول گیا ہو تو جس کو معلوم ہو اس پر واجب ہے کہ سونے والے کو جگا دے اور بھولے ہوئے کو یاد دلا دے۔ باقی باتیں انشاءاللہ اگلے جمعے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔